یا اللہ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ رات کے 1 بجے سجل گھر پر اکیلی تھی۔ سارے گھر والے اس یتیم کو اکیلا چھوڑ کر شادی میں چلے گئے۔ کسی کے صحن میں کودنے کی آواز پر وہ ڈر گئے۔ شور مت مچانا لڑکی، میں زخمی ہوں، میری مدد کرو۔ چہرے پر ماسک لگائے وہ نوجوان تھا۔ اس نے سجل کے کندھے کا سہارا لیا تو وہ خوفزدہ سی اے سی والے کمرے میں لے آئی۔ مجبوری میں تو اس کی مرہم پٹی کی، پھر اسے کھانا بھی کھلایا۔ صبح وہ ایک ہاتھ چھوڑ گیا۔ سویٹ گرل، تم نے تو میرا دل جیت لیا، تمہیں اپنی وائف بناؤں گا، اب میرے خوبصورت بچوں کی ماں بنو گی۔ سجل حیا آلود مسکراہٹ لیے شرما گئی تھی، پر ہوش اڑ گئے جب وہ 1 مہینہ بعد حاملہ ہوئی۔ کچن میں برتن دھوتی سجل حسرت سے بار بار چچی کو دیکھ رہی تھی کہ وہ ایک بار تو اس سے کہیں گی کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو شادی میں۔ ماں بیٹیاں تیار ہوتی رہیں، یہاں تک کہ چچا بھی آ گئے۔ انہوں نے بھی شادی میں جانے کی تیاری کر لی، لیکن انہوں نے جھوٹے منہ بھی اسے ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہا۔ سجل کی مایوسی اور بے بسی اب اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے ہی چچی سے کہا تھا کہ میں بھی چلوں گی آپ کے ساتھ شادی میں۔ جواب میں نائمہ بیگم نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ تم بھی ہمارے ساتھ چلو گی تو گھر پر تمہارا باپ رہے گا، نائمہ بیگم نے اسے جھڑک دیا۔ چچا دبے لفظوں میں کہنے لگے، اکیلی جوان بچی کو گھر میں چھوڑ جاؤ گی، تم کچھ خیال کرو۔ منہ بنا کر کہنے لگی، کوئی اٹھا کر نہیں لے جائے گا، تمہاری بھتیجی کو 20 سال سے یہ ہمارے سر پر سوار ہے، اب بھی کہیں نہیں جانے والی۔ چچا کی ہمت نہیں تھی کہ بیوی کے سامنے کچھ بول پاتے۔ وہ سب شادی میں چلے گئے۔ پیچھے گھر پر سناٹا سجل کو کاٹنے کو دھو رہا تھا۔ برتن وغیرہ دھو کر کچن صاف کیا اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن گھر چائی خاموشی اور اکیلے پن کا خوف اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ دھیرے دھیرے رات گزرنے لگی اور رات کے 11 بج رہے تھے۔ پتہ بھی ہلتا تو وہ ایک دم سے چونک کر اٹھ جاتی، ایسے لگتا کہ ابھی کوئی دیوار کود کر آ جائے گا۔ اکیلے رہنے کی عادت نہیں تھی۔ خود کو اتنا ڈرا ہوا محسوس کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چچی اور اس کی دونوں بیٹیاں رشنا اور فضا جان بوجھ کر اسے اپنے ساتھ شادی میں لے کر گئی تھی۔ اس کی معصوم خوبصورتی کی وجہ سے جہاں جاتی وہ اپنے حسن کی بدولت چھا جاتی۔ انتہائی سفید رنگت، نیلی آنکھیں اور گلابی ہونٹ، وہ بلا کی خوبصورت تھی، اور یہ خوبصورتی اسے اپنی ماں کی طرف سے ملی تھی۔ ایک طرف وہ حسن بے مثال تھا تو دوسری طرف سے یتیمی کا دکھ اس کے چہرے پر صاف دکھائی دیتا تھا۔ ابھی بھی اپنے آنسو صاف کرتی وہ اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کر رہی تھی۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، تقریباً رات کے 11:30 بجے کا ٹائم تھا، جب اسے ذہن میں کسی کی کودنے کی آواز آئی اور لان کی طرف سے درختوں اور پودوں کی جھاڑیوں میں سے سرسراہٹ اسے صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی لان میں دیکھنے لگی، جہاں ایک لمبا چوڑا سایہ اسے دور سے ہی دکھائی دے گیا تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر تو اس کا خون خشک ہو گیا تھا اور وہ جان گئی تھی کہ کسی کو پتہ چل گیا کہ اس وقت ایک جوان لڑکی گھر میں اکیلی ہے۔ وہ گھر میں گھس گیا، یا تو وہ ڈکیتی کی نیت سے آیا ہوگا یا پھر اس کی عزت خراب کرنے کی نیت سے۔ دونوں میں سے کوئی بھی بات ہو سکتی تھی۔ سجل کے جسم میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی اور وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ لاؤنج میں آ کر وہ کمزور آواز میں چلائی، کون ہے؟ وہ اتنی آواز میں بولی تھی وہاں، لیکن جواب میں خاموشی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ کمرے میں جا کر اپنے آپ کو لاک کر لیتی، کم سے کم اس طرح سے اس کی عزت تو محفوظ رہے گی۔ یہی سوچ کر وہ جو پلٹی ہی تھی کہ اچانک کسی نے تیزی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کسی کے مردانہ ہاتھ اس کے منہ پر، اس کے لبوں پر تھے اور وہ کچھ بولنے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ اتنی خوفناک منظر کو دیکھ کر وہ ایک دم سے ہوش کھونے لگی تھی۔ اس کا دوسرا ہاتھ سجل کی کمر پر تھا۔ سجل تو بالکل بوکھلا ہی چکی تھی، پہلی بار کسی مرد کا لمس اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی۔ پورے وجود میں ایک کرنٹ کی لہر دوڑ گئی، اسے اپنا خون خشک ہوتا محسوس ہوا تھا۔ نیم اندھیرے میں بھی اس شخص کو دیکھ کر سجل پوری طرح سے کانپ چکی تھی، کیونکہ وہ لمبا چوڑا قد قامت میں اس سے 2 گنا بڑا تھا اور سختی سے خود میں کھینچے تو وہ اپنی سانسیں اس کے چہرے پر نچھاور کرنے لگا۔ سہمی ہوئی نیلی آنکھیں مقابل کے سامنے آئیں تو وہ چونک کر اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ آج سے پہلے اتنی خوبصورت آنکھیں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اپنی تکلیف، اپنا زخم بھول گیا جہاں سے خون ٹپک رہا تھا۔ ایک تو اجنبی، اور چہرے پر ماسک لگائے، لمبے لمبے بال اور ماتھے پر بینڈ باندھ رکھا تھا، ہاتھوں میں ان گنت بریسلیٹ اور دھاگے باندھ رکھے تھے، حلیے میں سے ہی ایک گینگسٹر لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ نازک حسینہ اس کے خوف سے بے ہوش ہو جاتی، ایک دم سے ہی اس اجنبی
ڈاکو نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی تھی۔ دہشت زدہ وجود بے ہوش ہونے کو تھا۔ شش، خاموش، کوئی آواز مت نکالنا، رہی صحیح کسر اس ریوالور نے پوری کر دی تھی جو اس نے سجل کو دکھا دیا تھا۔ سجل کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ سٹپٹائے ہوئے انداز میں کہنے لگی کہ نہیں نہیں، پلیز مجھے مت کہنا کچھ بھی، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھ معصوم کو مار کر تمہیں کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں، اور پلیز میرے قریب آ کر میری عزت خراب کرنے کی کوشش مت کرنا، میرے پاس سوائے عزت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہاں، میں کہہ رہی تھی کہ سوکھی ہوئی ہڈی دبلی پتلی سی میں کہاں تمہیں سب کچھ دے پاؤں گی، پلیز 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 میرے ساتھ کچھ مت کرنا۔ مقابل کھڑا شخص اس کی یہ الفاظ سن کر تو تھوڑا شاک ہوا تھا اور درد سے اس کے وجود اکڑ چکا تھا، تب بھی گہرے زخم پر جب درد کی ٹیسیں اٹھی تو وہ ہلکا سا رہ گیا تھا۔ سجل کی نظریں بے ساختہ اس کے وجود پر گئی تھی جب وہ کہنے لگا، منہ بند کرو لڑکی، زیادہ ادھر ادھر کی باتیں کی تو یہ ریوالور چلنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ دیکھو میرا زخم کتنا گہرا ہے، مجھے مرہم پٹی کی ضرورت ہے اور اس وقت تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ چلو مجھے سہارا دو، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، میں صرف تم سے مدد مانگنے آیا ہوں اور کچھ نہیں۔ مجھے تم سے۔ سامنے کھڑا شخص بھلے ہی ایک ڈاکو گینگسٹر تھا لیکن اس کی آواز اور اس کا بھاری لہجہ دھیرے دھیرے سجل پر حاوی ہونے لگا۔ ڈاکو بھائی پلیز پلیز یہاں سے چلے جاؤ، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو میں دینے کے لیے معصومیت میں گلابی ہونٹ لٹکائے اور روتے ہوئے اسے کہنے لگی۔ جواب میں وہ اپنے زخمی ہونٹوں کے باوجود مسکرا دیا تھا۔ مجھے تم سے کچھ چاہیے بھی نہیں لڑکی، لٹل گرل، بس تم میری بینڈیج کر دو، یہ تمہارا مجھ پر احسان ہوگا، پلیز مجھے کمرے میں لے چلو، میں تھوڑی دیر لیٹنا چاہتا ہوں۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ چھوٹی سی نازک حسینہ گھر میں بالکل اکیلی ہے اور حد سے زیادہ خوفزدہ تھی۔ وہ جو اسے کہے گا تو وہ ماننے کو تیار ہو جائے گی۔ سجل نے اس کا بھاری بھرکم بازو تھام لیا تھا اور اس نے فوراً اپنا تھوڑا بہت بوجھ ابھی سجل پر ڈالا ہی تھا کہ سجل تو لڑکھڑا کر نیچے گرنے والی تھی۔ الٹا اس شخص نے سجل کو سہارا دیا اور کہنے لگا، روٹی نہیں کھاتی کیا تم میں تو ذرا طاقت نہیں ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا تمہارا۔ وہ فوراً اسے کہنے لگا، مجھے کیا پتا، آپ جیسے ہٹے کٹے گینگسٹر کا سہارا بھی دینا ہوگا، باقی میں بہادر بہت ہوں۔ وہ معصومیت سے بولی تھی اور وہ تو اس لڑکی کی معصومانہ باتیں سن کر اندر تک ایک عجیب سا سکون محسوس کرنے لگا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اسے سہارا دے کر وہ چلنے لگی تھی۔ کیا کرتی، ہاتھ میں پستول خلیے میں ایک وہ گینگسٹر لگ رہا تھا اور اس کی بات نہ مانتی تو اپنی جان سے جاتی۔ اس کا گہرا زخم دیکھ کر تو اسے اور بھی ڈر لگ رہا تھا۔ کمرے میں لے جا کر اسے اپنے ہی بیڈ پر بٹھا چکی تھی۔ وہ تقریباً نیم دراز بیٹھ چکا تھا اور بازو پر موجود گہرا زخم تھا۔ شرٹ اصل نے پہن رکھی تھی اور وہ جلدی سے اس کے بٹن تقریباً توڑنے کے سے انداز میں کھولنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر سجل تو فوراً اچھل کر پیچھے ہٹی تھی، اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی کہ نہیں نہیں ڈاکو بھائی پلیز ایسا مت کریں، میرے ساتھ کچھ مت کیجیے گا، مجھے یتیم لڑکی کے ساتھ کچھ کر کے کیا ہی ملے گا آپ کو۔ لیکن وہ اسے گھور کر دیکھنے لگا تھا۔ کتنی بیوقوف ہو تمہیں نظر نہیں آ رہا بار بار یہ الفاظ استعمال کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ اگر اب دوبارہ تم نے یہ الفاظ استعمال کیا تو میں سچ میں تمہارے ساتھ کچھ کر دوں گا۔ چلو آ کر اب میرا بینڈیج کرو۔ وہ اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف رکھ چکا تھا۔ بغیر شرٹ کے اسے دیکھ کر سجل تو چڑچڑی لے چکی تھی اور کروٹ رہ چکی تھی۔ دل ہی دل میں سوچنے لگی، توبہ ہے، اتنا ہٹا مرد، اگر اس کی شادی ہو چکی ہوگی تو اس کی بیوی تو اس کی کیسے جیوتی ہوگی، اگر ہونے والی ہے تو پتہ نہیں اسی معصوم لڑکی کا کیا بنے گا، یہ تو اس کا کچومر ہی نکال دے گا۔ یہ سوچ کر وہ بڑبڑاتی جلدی کس کے پٹی باندھ دی اور پٹی باندھ کر کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ جیسے ہی کمرے سے باہر آنے لگی اور اس اجنبی نوجوان نے اسے آواز دی، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، جو میرے لیے کھانا لے کر آؤ۔ وہ ایسے حکم دے رہا تھا جیسے 5 اسٹار ہوٹل میں آیا ہو۔ پیر پٹکتی وہ کچن میں آ گئی، جلدی دوپہر کی بچی ہوئی بریانی گرم کی تھی اور ساتھ میں رائتہ سلاد بھی ٹرے میں رکھ کر لے کر آئی تھی۔ پھر حیرت سے اپنے آپ کے بارے میں سوچنے لگی کہ کیسے میں اس ڈاکو کی خدمت گزاری کر رہی ہوں۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ کھانا کھلا کر اس کے سامنے پیر پٹک دیا اور پھر بے چینی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے آپ کھانا کھا کر یہاں سے چلے جائیں، کیوں میری عزت کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہیں؟ اور اتنا تو اسے بھی پتہ چل گیا تھا کہ زخمی ہونے کی وجہ سے وہ اس سے یہ ڈاکو صاحب خود بھی مجبور ہیں۔ وہ جلدی
بریانی پر ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ پانی پی کر فوراً ہی بستر پر لیٹ گیا۔ مجھے تھوڑا آرام کرنے دو، میں چلا جاؤں گا، بلکہ آؤ میرا سر دباؤ۔ سجل کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی تھی۔ ماما میں آپ کے قریب کیسے آ سکتی ہوں؟ پلیز چلے جائیں یہاں سے۔ وہ بار بار ایک ہی رٹ لگائے بیٹھی تھی۔ ڈاکو نے اسے جھڑک دیا۔ جلدی آؤ، میری بات مان لو، ورنہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم سے ہی خوفزدہ ہو گئے تھے۔ سجل ڈرتے ڈرتے اس کے پاس آئی اور پھر اس کا سر دبانے لگی، اور اس کی شکل ایسے ہو رہی تھی کہ جیسے ابھی رو پڑے گی۔ ویسے تمہارے والدین اس وقت تمہیں اکیلا چھوڑ کر، اتنی خوبصورت اور حسین لڑکی کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ تو میں ہوں، نیک اور شریف۔ اگر جو میری جگہ کوئی اور بدماش ٹائپ گینگسٹر ہوتا تو وہ تم پر ضرور ہاتھ صاف کر لیتا۔ تم ہو ہی اتنی حسین ہو جیسے ہی اس کی صورت اور آنکھوں میں جذب کر رہا تھا۔ سجل کو غصہ تو آیا، لیکن لب بھیج لیے تھے۔ لیکن اگر ماں باپ زندہ ہوتے تو میں کبھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہ کر رہی ہوتی۔ دل کی بات زبان پر آئی تھی تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کا مطلب تم یتیم ہو، یہاں کس کے ساتھ رہتی ہو؟ وہ جیسے ہی اس کا پورا انٹرویو لینے کے موڈ میں تھا۔ سجل چڑ کر اس کے سوالوں کا جواب دیتی رہی۔ چچا چچی کے ساتھ نے پالا ہے مجھے، اور وہ لوگ شادی میں گئے ہوئے ہیں۔ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، کسی نے دیکھ لیا تو وہ یہی سمجھیں گے کہ میں نے آپ کو بلایا ہے۔ اور یہاں وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ وہ لاپرواہی سے کہنے لگا، چلا جاؤں گا، فی الحال تو مجھے یہاں بہت سکون مل رہا ہے۔ بڑے مزے سے بستر پر لیٹا ہوں اسے دیکھا جا رہا تھا، جیسے اس کے حسن سے اپنی آنکھیں سیراب کر رہا ہوں۔ فکر مت کرو، صبح کی روشنی پھیلنے سے پہلے ہی چلا جاؤں گا۔ اور یہ سن کر سجل تھک سے رہ گئی تھی۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، پلیز، آپ کو خدا کا واسطہ، آپ ابھی اور اس وقت یہاں سے چلے جائیں۔ چچا چچی کسی بھی وقت شادی سے واپس آ جائیں گے، واپس آ سکتے ہیں، میں بدنام ہو جاؤں گی۔ یہ سن کر وہ اطمینان سے کہنے لگا، نہیں آئیں گے، فکر مت کرو لٹل گرل، کیونکہ جہاں سے وہ واپس آنے والے ہیں وہاں اس روڈ پر بہت بڑا ٹریفک جام ہے۔ سنا ہے کہ کوئی ہنگامہ ہو گیا ہے شہر میں۔ یوں سمجھو کہ اس ہنگامے کا تعلق مجھ سے ہے۔ اور اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ سجل کا خون خشک ہو گیا تھا۔ وہ شکل سے ایک ڈاکو اور گینگسٹر لگ رہا تھا، یقیناً کوئی بڑا جرم جہاں کسی کا خون کر کے آیا ہوگا، وہ بھی ڈائریکٹ یہاں پر اس طرح سے، تو اس کے جرم میں حصے دار بن جائے گی۔ اگر یہاں زیادہ دیر وہ یہاں پر ٹکا رہا تو اس کے چہرے کے تاثرات رنگت بدلتی دیکھ کر تو وہ نوجوان دیوے سے مسکرا دیا تھا۔ یہ لڑکی اسے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ سکون بھرے لمحات، اس کے نازک ہاتھ، ان کا لمس اس کی پیشانی پر تھا، اور اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اتنا سکون محسوس کرتے اسے ایسا لگ رہا تھا کہ پوری دنیا کا سکون یہاں پر اس لڑکی کے پاس ہو۔ اسے سوتے دیکھ کر وہ کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی تھی، اور پوری رات کچن میں ہی اکیلی بیٹھی رہی، یہاں تک کہ دیوار سے ٹیک لگائے کب اسے نیند آ گئی۔ صبح اچانک ہی بڑبڑا کر اٹھی تھی، اور اس کی جان نکل گئی۔ وہ کچن میں نہیں بلکہ اپنے بستر پر وہیں سو رہی تھی جہاں پر وہ اجنبی لیٹا تھا۔ اسے یہاں تک کون لے کر آیا تھا؟ وہ تو خوف کے مارے کچن میں چلی گئی تھی، اور اس نے اپنے آپ کو دیکھا، اس کے جسم پر کپڑے پورے تھے، اس اجنبی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ یا خدا، یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہ میں نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اتنا بھیانک کیا؟ پھر حقیقت میں یہ سب میرے ساتھ ہوا ہے۔ دونوں ہاتھوں میں وہ سر تھامے وہ پاگلوں کی طرح بستر پر ٹھیک کرنے لگی تھی کہ اچانک جیسے ہی تکیہ اٹھایا تو اس کے نیچے سے نکلنے والے کاغذ نے سج کے چہرے پر سچ میں رنگت زرد کر دی تھی۔ ہائی اسپیڈ کر تمہارے ساتھ گزرے یہ لمحات بڑے ہی خوبصورت تھے، جو ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ دل تو چاہتا تھا کہ تمہیں واپس لینے آ جاؤں اور پھر ان لمحات کا مزہ لوں، لیکن خیر، ابھی بھی بہت سے دوسرے معاملات نپٹانے ہیں، لیکن میں بہت جلد آؤں گا تمہیں لینے، کیونکہ تم میری بنو گی اور میرے ہونے والے بچوں کی ماں۔ نیلی آنکھوں والی گڑیا، کبھی بھی میرا خیال اپنے دل سے مت جانے دینا۔ پھر ملاقات ہوگی، ٹیک کیئر۔ بڑی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں لکھی ہوئی اس تحریر نے اس کی جان نکال دی تھی۔ وہ بار بار اپنے وجود اور اپنے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی، کہیں اس سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی، کہیں اس اجنبی نے اس سے کوئی فائدہ تو نہیں اٹھا لیا تھا۔ وہ گھبرا کر سیدھا واش روم کی طرف کی تھی۔ جا کر اس نے جلدی سے اپنی قمیض کو خود سے الگ کیا تھا اور خود کو واش روم کے آئینے میں نہار کر دیکھنے لگی تھی، آگے پیچھے ہر طرف مڑ کر، لیکن ایسا کوئی بھی آثار اسے نظر نہیں آیا تھا جس پر یہ لگتا کہ شاید اس کے ساتھ اس نے زیادتی کی اور کر کے جا چکا ہوں۔
وہ گھبرا چکی تھی اور ان الفاظ کا مطلب تھا کہ اس ہٹے کٹے گینگسٹر کے بچوں کی ماں سوچ کر ہی اسے جھرجھری سی آئی تھی۔ وہ واش روم میں جا کر اپنی پوری تسلی کرنے لگی اور اس نے یہی سن کر رکھا تھا کہ جب پہلی بار میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو کافی تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے، لیکن اسے تو اپنے وجود میں کسی قسم کی کوئی درد یا ٹھیس اڑتی ہوئی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ یہاں ایسا کچھ ہونے کے آثار بھی نہیں ملے تھے، تو پھر اس نے کاغذ میں ایسا کیوں لکھا؟ وہ دونوں ہاتھ سر تھامے ہوئے بیٹھی تھی کہ اچانک دروازے سے کے زور زور سے پیٹنے کی آواز آنے لگی تھی۔ شاید چچا چچی اور ان کی بیٹیاں شادی سے واپس آ گئے تھے۔ وہ جیسے ہی دروازہ کھولنے کی چچی نے اسے آگ بگولا نظروں سے دیکھا۔ کہاں مر گئی تھی؟ یقیناً سو رہی ہوگی، یہ نہیں سوچا کہ ہم لوگ اتنے تھک کر گھر واپس آئیں گے، دروازہ کھولنے میں اتنی دیر لگا دی۔ چچی نے دروازے پر ہی اسے ذلیل کرنا شروع کر دیا تھا۔ جبکہ وہ خاموش تھی، وہ سب لوگ بہت زیادہ تھک چکے تھے کیونکہ ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے کئی گھنٹے سڑک پر ہی ضائع ہو گئے تھے۔ سب لوگ آرام سے چلے گئے تھے جبکہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی دیر تک کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سچ کہاں تھا اس اجنبی نے، وہ اسے اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہی تھی، اسے بار بار اسی کا خیال آ رہا تھا۔ ارے نائمہ، تم لوگ تو کل شادی میں گئے ہوئے تھے، لیکن یہ کسی بھانجے بھتیجے کو گھر کی رکھوالی کے لیے چھوڑ گئی تھی کیا؟ یہ الفاظ پڑوسن کے تھے، جسے سن کر نائمہ فوراً کہنے لگی کہ ارے نہیں بھائی، کسی اور کو گھر کی رکھوالی کے لیے چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی سجل ہے نا، یہ گھر پر ہی تھی، اسے ساتھ اس لیے لے کر نہیں گئے تھے کہ گھر پر دھیان رکھے گی۔ ویسے بھی اس کلموہی کو جہاں لے کر جائیں گے سب اسی کے ہی گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ میں تو یہی چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کی شادیاں اچھے گھروں میں ہو جائیں، لیکن اس کم وقت کی وجہ سے جو بھی رشتہ آتا ہے کہ وہ اس کو ہی پسند کر کے چلا جاتا ہے۔ میں تو اسے کسی راہ چلتے کے ساتھ ہی بیاہ جاؤں، یہی اوقات ہے اس کی، وہ منہ بسول کر کہنے۔ لیکن پڑوسن نے جو بات کی وہ سن کر نائمہ تو حیران رہ چکی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے کل صبح صبح تمہارے گھر سے ایک نوجوان کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہمسائے ذکیہ کی بات پر نائمہ بیگم نے کھا جانے والی نظروں سے سجل کو دیکھا تھا، وہ جو مشین لگا کر کپڑے دھو رہی تھی۔ ذکیہ خالہ کی بات سن کر تو اس کی روح فنا ہو گئی تھی۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی ذکیہ، بھلا ہمارے گھر میں کوئی نوجوان ہوگا؟ نائمہ بیگم نے ان کی بات کو جھٹلانا چاہا، لیکن ذکیہ خالہ کہنے لگی کہ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، وہ ایک نوجوان ہی تھا، اونچا لمبا قد، بلیک کلر کی پینٹ شرٹ پہنی، تمہارے گھر سے ہی نکلا تھا صبح صبح۔ باقی بھائی سچ تو اللہ جانتا ہے کہ وہ کون تھا کون نہیں۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر ذکیہ خالہ تو چلے گی، لیکن نائمہ بیگم نے سجل کو بالوں سے پکڑ لیا تھا۔ ہم شادی میں گئے تو کیا تم نے پیچھے سے کچھ جھڑے اڑانے شروع کر دیے؟ کیا کہہ رہی تھی ذکیہ؟ سچ بتاؤ پیچھے سے کون آیا تھا؟ وہ مسلسل اس کے نازک وجود کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ سجل خوفزدہ چہرے لیے اپنی صفائیاں دے رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں چچی، کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ ذکیہ خالہ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ رو رہی تھی۔ رشنا اور فضا اپنے کمرے میں سے نکل کر یہ تماشا دیکھنے لگی۔ نائمہ بیگم نے اسے زور سے دھکا دیا تھا۔ جانتی ہوں تیری ماں بھی ایسی ہی تھی، اور اس نے اپنے حسن کے جال میں تیرے باپ کو ایسا پھنسایا کہ وہ شراب کا عادی ہو گیا تھا۔ اب یہی حسن جس کا تو نے فائدہ اٹھانا چاہتی ہو، تبھی تو میری بیٹیوں کے لیے آیا جو بھی رشتہ ہوتا ہے تو اسے پسند کر کے چلا جاتا ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اس حسن کو ہاں کیسے کرنا ہے مجھے معلوم ہے۔ ان کی برفیلی نگاہیں سجل کے خوبصورت چہرے پر تھی، جو فرش پر گری بے بسی سے رو رہی تھی۔ جان بوجھ کر وہ اسے شادی میں لے کر نہیں گئی تھی۔ جب بھی کوئی خاندان میں اسے دیکھتا تو فوراً ہی نائمہ سے پوچھتا کہ یہ لڑکی تو بڑی خوبصورت ہے، بالکل اپنی ماں زبیدہ پر گئی ہے، اس کے لیے رشتہ کیا ہوا ہے۔ نائمہ بیگم جھوٹ بول کر پیچھے چھڑا لیتی تھی، لیکن اس کا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ سجل خود بھی ڈر رہی تھی کہ اگر انہیں پتہ چل گیا تو اس رات کو ہی گھر میں آیا تھا۔ وہ صرف پوری رات اس گھر میں رکا، بلکہ اس نے یہاں کا کھانا بھی کھایا اور سجل نے اپنی خدمت گزاری بھی کروائی تھی، لیکن وہ بیچاری خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا اور اس کا مقصد کیا تھا آنے کا۔ شاید وہ اپنی جان بچانے کے لیے چھپا تھا، لیکن جو بھی تھا خیر معاملہ ٹل گیا۔ لیکن نائمہ بیگم کو اس معاملے کی بھنک پڑ گئی تھی۔ آگے کیا ہونے والا تھا یہ تو سجل کے فرشتے بھی نہیں جانتے تھے۔ رات کو جب اس کا چچا گھر آیا تو چچی نے اپنے شوہر کو پانی بعد میں دیا تھا، پہلے سجل کی ساری باتیں بتانا شروع کر دی کہ دیکھ لو اپنی بھتیجی کو، میں نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ یہ اپنی ماں کی طرح خراب کردار ہی کی نکلے گی، اور اس کی ماں نے بھی تو تمہارے بھائی کو پسند کر کے شادی کی تھی، اور اب اس کی طرف دیکھو۔ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ تو میرے گھر کے بچے کو بھی خراب کر دی تھی۔ ہم تو اسے شریف معصوم سمجھتے رہے، لیکن یہ ہمارے پیچھے
लड़कों को बुला कर न जाने क्या कुछ करती रही। चचा को भी गुस्सा आ चुका था। वो सजल रोने लगी और रोते हुए कहने लगी कि नहीं चचा, ऐसा कुछ नहीं है, ज़किया हाला को गलतफहमी हुई है। लेकिन चचा उसकी पूरी सूरत देखकर चुप से हो चुके थे। कहने लगे कि मुझे अपनी भतीजी पर पूरा यकीन है, ऐसा कोई गलत काम नहीं कर सकती। और नाइमा, तुम्हें तो ज़्यादा ही फालतू सोचने की ज़रूरत नहीं है। चचा के अल्फाज सुनकर तो उसे थोड़ी बहुत तसल्ली हुई थी, लेकिन नाइमा बेगम दिल ही दिल में खिचड़ी पका चुकी थी कि अब कैसे इसको ठिकाने लगाना है। वो मन ही मन में वो उसके बारे में बहुत आगे का सोच चुकी थी कि उसे तो मौका मिला था इसे रास्ते से हटाने का। रचना ने कैप्टन नजरान हैदर को देखकर चीख मारी थी, भाई आप! बड़ा सरप्राइज! वो पाकर अपने भाई के गले लगी थी। किचन में खाना पकाती रुबीना बेगम ने अपने दिल पर हाथ रख दिया था और उनका अकलौता और लाडला बेटा जब भी छुट्टियों पर घर आता ऐसे ही सरप्राइज देता। और आज तो पूरे 1 साल के बाद आया था और उनकी आंखें नम हो गई थी। अजलान खुद ही आया और उन्हें गले से लगा लिया था। उन्होंने फ़ख्र से अपने बेटे को देखा जो आर्मी ऑफिसर था। ऊंचा लंबा कद, खूब रूह शक्ल, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अब आए हो तो इसे ऐसे जाने नहीं दूंगी, तुम्हारी शादी करवा कर ही वापस जाने दूंगी। रुबीना बेगम ने ठान ली थी कि रोशना भी भाई की शादी के लिए बहुत पुरजोश थी, लेकिन अजलान हैदर की आंखों के सामने किसी का मासूम चेहरा लहराया तो दिल ही से खुशी से भर गया था। ठीक है, मुझे लगता है कि आपकी ख्वाहिश पूरी करने का वक्त आ गया। ये सुनकर तो उनकी कुछ यकीन कहाँ न रही। फिर वो फ्रेश होने के लिए कमरे में आ गया और एक लंबे अरसे के बाद घर आया। शुक्र है मिशन कामयाबी से मुकम्मल हो गया। ऑफिसर्स Hey there, subscribe to my लेकिन channel सबसे ज़्यादा खुश वो अपने and हमसफ़र also मिलने press की this वजह bell से icon. कई सालों से जिसे निगाहें ढूंढ रही थी, बिलाखिर वो मिल गई। बस अब उसका इंतज़ार था तो उसकी अपनी ज़िंदगी में आने का। बस वो जल्दी से उसे अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए बेताब था। और आखिरकार कुछ दिनों के बाद उसकी तबीयत बोझल सी रहने लगी थी। वो तो नाइमा बेगम को बताते हुए भी डरती थी। रुशना और फिजा से तो उसकी इतनी बेतकल्फी नहीं थी कि वो के उम्र में वो दोनों उससे बड़ी थी, लेकिन फिर भी वो सजल की ज़ात को तंग तिनकी की हैसियत भी ना देती। इसकी बातों का और उसकी ड्रेसिंग का जब जब उसकी माँ सजल को मारती या फिर किसी बात पर तस्लीम करती तो वह हंसने में उसका मजाक उड़ाती। वो दोनों बहुत माहिर थी। एक दिन ऐसे ही उनके साथ लाउंज में बैठी हुई थी, टीवी के ऊपर कोई ड्रामा देख रही थी जब अपने दिल की बात कह दी। रचना, आप भी मुझे आर्मी ऑफिसर बहुत अच्छे लगते हैं, कितने हैंडसम होते हैं ना, वो मासूमिया से कह रही थी। लेकिन रुशना ने उसकी नकल बिगाड़ी थी और शक्ल देखी है अपनी आर्मी ऑफिसर तो क्या, तुम्हें तो कोई मिस्री भी बयाने नहीं आएगा। माँ बाप तुम्हारे सर पर नहीं है और हमारे सर टुकड़ों पर पलती आ रही हूँ। बड़े बड़े ऑफिसर्स और अमीरजादों के रिश्तों के लिए करोड़ों लाखों उनका जहेज भी देना पड़ता है, तब जाकर वो इन लड़कियों की दहलीज पर आते हैं। रुशना के लहजे में इतनी गाढ़ थी कि उसका दिल सिकुड़ कर रह गया था। फिर उसने उसके सामने अपने दिल की बात कहना छोड़ दी थी। अभी भी तबीयत इतनी खराब थी कि चची से कहते हुए भी बहुत डर लग रहा था। कमज़ोरी और नींद बेहोशी से चक्कर आए तो वो वहीं पर गिरने को हो गई थी। चची ने माथे पर हाथ मारा। इस कम वक्त को न जाने क्या हो जाता है, हर दूसरे दिन खाने को तो इतना खाती हैं लेकिन जिस समय लगता ही नहीं है। हमारा क्या कसूर है? रिश्तेदार अगर अगर इसकी हमदर्दी में कहते हैं कि हम इसे खाने को नहीं देते तो अब क्या हुआ? तुझे कम वक्त, वैसे भी कल मेरी बेटी के रिश्ते वाले आ रहे हैं, मुझे पता था तुझे तो ये नाटक करना है। ज़रूर चल तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊँ, वरना काम तेरा बाप करेगा। उनके लहजे में गुस्से था। सजल भी कमज़ोरी के पास चल नहीं पा रही थी और जाने इतनी वीकनेस क्यों हो रही थी वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर चची उसे डॉक्टर के पास ले गई थी और उसे पेट में मुसलसल दर्द था। उसने डॉक्टर को अपनी कंडीशन बताई तो उसका अल्ट्रासाउंड करने लगी। थोड़ी ही देर के बाद डॉक्टर के चेहरे पर अजीब से तासुरात से चेकअप रूम से बाहर आई। ये क्या मैरिड हैं? डॉक्टर ने पहला सवाल ये किया था। नाइमा बेगम ने अचंभे से डॉक्टर की तरफ देखा। अरे नहीं नहीं, कहाँ कुंवारी है ये, क्यों, क्या वह सब खैरियत है? डॉक्टर परेशानी से कह, लेकिन इनकी रिपोर्ट तो बता रही है कि ये प्रेग्नेंट है और पूरे 5 वीक हो चुके हैं इनकी प्रेगनेंसी को। चची को इसी मोहल्ले की एक क्लिनिक में ले आई थी जहाँ पर बैठी लेडी डॉक्टर ने इन्हें ये धमाका ऐसा खबर सुना दी थी। इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जबकि सजल खुद बनीत बैठी थी, वो हैरत से डॉक्टर को देखे जा रही थी कि आखिर वो इतनी अजीब बात कैसे कर सकती हैं। ये पर्चा मुझे दें डॉक्टर, आप और इसे और कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं, इसे तो घर जाकर मैं खुद दवाई दूँगी। वो इस सजल को घसीटते हुए क्लिनिक से बाहर ले गई तो घर में लाकर उसको पटक दिया। फिर चचा को आवाज़ देते हुए कहने लगे, जाओ तुम भी देख लो अपनी भतीजी का कारनामा जिसकी हमदर्दी में तुम्हारे पेट में दर्द रहता है। अरे न जाने किसके साथ मुँह काला करके बैठी है।
اور یہ بات اسی دن مجھے زکیہ نے بتا دی تھی کہ اس نے ہمارے جانے کی بات کسی کو بلایا تھا، اور آج اسی کے نتیجے میں یہ بد کردار حاملہ ہے۔ ہائے ہائے، میری 2 جوان بیٹیاں ہیں، ان کے سامنے تو یہ بات کرتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔ کتنی غلیظ کردار کی مالک ہے یہ لڑکی۔ میں تو کہتی ہوں کہ ابھی اور اسی وقت اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیں۔ اب یہ گھر میں رہنے کے لائق نہیں، گندگی کی پوٹ ہے۔ آخر اس نے اپنی ماں کے ہون کا اثر دکھائی دیا۔ نائمہ بیگم سر پیٹ رہی تھی جب چچا بت بنے کھڑے تھے۔ سجل بے بسی سے بنی کی تصویر بنی زمین پر پڑی تھی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، جبکہ روشنا اور فضا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ انہیں کچھ یقین نہیں آ رہا تھا کہ بظاہر معصوم شکل، حسن، دلکشی کی بے مثال ان کی یہ کم عمر کزن ایسی بھی حرکت کر سکتے ہیں۔ وہ گھٹنوں میں منہ چھپائے پھٹ پھٹ کر رو رہی تھی، جبکہ چچی نے اسے 2-3 تھپڑ بھی مار دیے تھے۔ پھر چچا کہنے لگے کہ اب کیوں بت بن کر کھڑے ہیں؟ کوئی فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے؟ یا اسے گھر سے نکال دیں ورنہ میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ وہ دھمکی دے رہی تھی۔ چچا بلند آواز میں کہنے لگے، بس فیصلہ ہو گیا۔ جو رشتہ آنے والا ہے روشنا کے لیے، وہ جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، سجل کا رشتہ انہی کے ساتھ کر دو تاکہ میری جان چھوٹ جائے۔ اس روز روز کی چکچک سے وہ نہایت غصے میں نظر آ رہے تھے، اور پھر بھاری قدم اٹھا کر کمرے میں چلے گئے، جبکہ نائمہ بیگم غصے سے بل کھا رہی تھی۔ کون اسے ایسی حالت میں قبول کرے گا؟ ڈاکٹر نے صاف کہا تھا کہ یہ حاملہ ہے۔ تمہارے ابو تو پاگل ہو گئے ہیں۔ میری بیٹی کا تو نصیب اس کے نام کرنے جا رہے ہیں۔ بد کردار لڑکی کی دیکھنا تو تجھے تو خالی ہاتھ اس گھر سے رخصت کروں گی تاکہ سسرال والے بھی تجھے پہلی ہی رات سے گھر سے نکال دیں۔ جب ان کے سامنے تیرے کارنامے آئیں گے۔ وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر سجل کو بددعائیں دے رہی تھی، جبکہ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اس معصوم کے ساتھ آخر ایسا کیوں ہوا۔